الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم رسولوں پر ایمان مفصل کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ ایمان مفصل کا مفہوم کیا ہے۔ ایمان مفصل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جن رسولوں کے تعلق سے نام بنام یا نام کے بغیر جو باتیں بیان کی ہیں، ان سب پر تفصیلی طور پر ایمان لانے کا نام ایمان مفصل ہے۔ ان کے ناموں کے تعلق سے، ان کی خبروں کے تعلق سے، ان کے فضائل کے تعلق سے اور ان کی خصوصیات کے تعلق سے جو باتیں بھی کتاب و سنت میں آئی ہیں، سب پر تفصیلی ایمان لانے کا نام ایمان مفصل ہے۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا نام ذکر ہوا ہے۔ 18 انبیاء کرام کا نام اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک ہے، اور باقی انبیاء کرام کا ذکر دوسری جگہوں پر آیا ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ہود علیہ السلام کا ذکر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں صالح علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا، اور اسی طرح سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسی طرح سے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس کس نبی کا نام آیا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا نام آیا، نوح علیہ السلام کا نام آیا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور آدم اور نوح علیہ السلام، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام، اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو نام قرآن پاک میں جن جن کا نام آیا ہے، ان پر نام بنام ایمان لانا یہ ایمان مفصل میں سے ہے، اور ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا، اور ایسے ہی ان کے جو فضائل اور ان کی جو خصوصیات اور ان کے تعلق سے جو خبریں بھی کتاب و سنت میں آئی ہیں، ان پر پوری طرح سے ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا یہ ایمان مفصل میں سے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے 532 نمبر،
532 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اور خلت یہ بہت بڑا درجہ ہے جو محبت سے بھی بڑا درجہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حبیب ہونا یہ بڑا درجہ ہے، لیکن اللہ کا خلیل ہونا یہ اللہ کے حبیب ہونے سے بڑا درجہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، اور خلیل اللہ کا درجہ حبیب اللہ سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں۔ تو ایمان مفصل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو یہ سب بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَا دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، اور ہم نے ایسا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے یہ عطا کیا تھا کہ پہاڑ اور پرندے اللہ کی تسبیح میں ان کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہوائیں چلا کرتی تھیں، اور ایسے ہی جنوں کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں جن کام کیا کرتے تھے، جو بھی سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے جن اس کو بجا لاتے تھے، اس حکم کی تعمیل میں جنات لگے رہتے تھے۔ چنانچہ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو تابع کر دیا تھا، ایک مہینے کی مسافت صبح میں چلا کرتی تھی اور ایک مہینے کی مسافت شام میں چلا کرتی تھی، اور ہم نے پیتل کے چشمے کو، تانبے کے چشمے کو ان کے لیے بہا دیا تھا، اور جناتوں کو ہم نے ان کے لیے ان کی ماتحتی میں کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی ماتحتی میں کام کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں، کہ سلیمان علیہ السلام یہ داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے لوگو، ہم کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں رسولوں کے تعلق سے بتائی ہیں، جو خبریں دی ہیں ان کی قوموں کے بارے میں، اور ان کا اور ان کی قوموں کے درمیان کیا اختلاف رہا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان نبیوں کا اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے جو بھی خبریں بتائی ہیں ان سب پر ایمان لانا ایمان مفصل میں سے ہے۔ اور ایسے ہی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا، یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور اسی طرح سے حدیث میں اس تعلق سے جو خبریں آئی ہیں، تمام خبروں پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، اور ان کے صحیح ہونے کا اور برحق ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ
ایمان مفصل میں سے ہے۔ ھذا واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔